آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المطففین کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 36 تک پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وَإِذَا اور جب مروا وہ گزرتے تھے بہم ان مسلمانوں کے پاس سے یتغامزون تو وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے تھے۔ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ جب یہ آسودہ لوگ غریب دینداروں کے قریب سے گزرتے تھے یتغامزون تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے جیسے کہہ رہے ہوں دیکھو یہ پھٹے پرانے لباس والے جنت کے والی جا رہے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے نہ ان کے پاس سواریاں ہیں، مالی حالت نہایت کمزور ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم کامیاب ہیں۔ نحن اکثر اموالا و اولادا ہم ان سے مال و اولاد میں زیادہ ہیں، ہم کو سزا دینے والا کون ہے؟ اور معترضین اسودہ حال لوگ ہی تھے۔ دوسری جگہ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ یہ پشت پیچھے عیب جوئی کرنے والے اور سامنے تانا دینے والے ان کو کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ الذی جمع مالا وعددا یہ مال و دولت کی وجہ سے شیخی بگاڑتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، کمزور اور غریب اہل ایمان کی ہنسی اڑاتے ہیں، ان کی شکلوں پر اعتراض، ان کے لباس پر اعتراض، ان کی وضاقت پر اعتراض، ان کی نمازوں پر اعتراض۔ اس طرح یہ امیر لوگ غریب ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی تذلیل کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کے کفار کا حال ہے، اس دور میں بھی جدید تعلیم یافتہ لوگ کا وتیرہ بھی یہی ہے۔ یہ لوگ بھی علماء اور صلحاء کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ سر سید کے پارٹی کے لوگ جو دین سے بے بہرا اور جدید علوم سے فیض یاب لوگ ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ ایک وبا ہے جو مومن کہلانے والے مسلمانوں میں پھیل رہی ہے، حالانکہ یہ لوگ برائے نام مسلمان ہیں۔ ہر ایماندار اپنے ایمان کی وجہ سے قابل قدر ہے، اس کا احترام ضروری ہے اور کسی مومن کو حقیر نہیں جاننا چاہیے بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ وَإِذَا اور جب انقلبوا وہ پلٹ کر جاتے ہیں اِلیٰ طرف اہلہم اپنے گھر والوں کے، انقلبوا تو پلٹتے ہیں فَكِهِينَ دل لگی کرتے ہوئے۔ مجرمین کی دوسری صفت یہ بیان کی کہ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ جب یہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں انقلبوا فَكِهِينَ تو باتیں بناتے ہوئے پلٹتے ہیں، فکہا کہ میں نے خوشتے بھی کرنا یا گپیں ہانکنا۔ یہ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہوئے اور خوشتے بھی کرتے ہوئے گھروں کو جاتے ہیں کہ ان کے پاس تو سب کچھ موجود ہے مگر مومنین کے پاس کچھ نہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب رَأَوْهُمْ وہ کافر دیکھتے تھے ان مسلمانوں کو، قالو تو کہتے تھے ان بلا شبہ ہؤلاء یہ لوگ لضالون یقیناً گمراہ ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ جب یہ لوگ ایمان والوں کو دیکھتے ہیں قالوا ان ہؤلاء لضالون تو کہتے ہیں یہ تو گمراہ لوگ ہیں جو جنت کی تیاری کر رہے ہیں، ہماری طرح مال و دولت نہیں سمیٹتے، حالانکہ کمال یہی ہے کہ مال و دولت جمع کرو اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرو، مگر یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں جو دنیوی آسائشوں سے بے نیاز ہوئے بیٹھے ہیں، حلال و حرام کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کے محاسبے کا غم کھائے بیٹھے ہیں، اور یہ کہ خدا کے ہاں عدل و انصاف ہوگا۔ اس کے برخلاف ایک مومن حلال حرام میں تمیز کرتا ہے، جو دولت کماتا ہے اس کو جائز طریقے پر خرچ بھی کرتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے،
ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کی 4 حرکتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ سب مسلمانوں کا تمسخر اڑانے اور ان پر پھبتیاں کسنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ مسلمانوں کو گمراہ تو اس لحاظ سے کہتے تھے کہ مسلمان زہد و ریاضت میں اپنی جانیں کھپاتے تھے اور دنیا کی لذتوں پر اخری لذتوں کو ترجیح دیتے تھے۔ کافر یہ کہتے تھے کہ کیا یہ کھلی گمراہی نہیں کہ سب گھر بار اور عیش و آرام کو چھوڑ کر ایک شخص کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اپنے آبائی دین کو ترک کر بیٹھے ہیں محض اس خیال سے کہ آخرت میں انہیں جنت ملے گی۔ بھلا ان بیوقوفوں کو یہ کیسا فاسد خیال دامن گیر ہوا ہے کہ دنیا کی یقینی لذتوں کو چھوڑ کر آخر کی تصوراتی لذتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہی وہ باتیں تھیں جنہیں دہرا کر وہ خود بھی خوش ہوتے رہتے تھے اور مسلمانوں کی طرف اشارے بھی کرتے تھے اور ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ وما اور حالانکہ نہیں ارسلو وہ بھیجے گئے تھے علیہم ان پر حافظین نگران بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا وما ارسلوا علیہم حافظین وہ نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، کیا یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ایمانداروں کے محافظ ہیں؟ ان پر انسپکٹر لگے ہوئے ہیں جو ان کے طرز عمل کو غلط بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہکے ہوئے ہیں۔ خدا نے ان کو ایسا ہرگز مقرر نہیں فرمایا۔ ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ان کا اپنا انجام کیا ہونے والا ہے، مگر یہ لوگ غرباء پر طعن کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف کہتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ پس آج کے دن الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے من الکفار کافروں پر یضحکون وہ ہنس رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو فَالْيَوْمَ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن الذین آمنوا جو لوگ آج اللہ کی وحدانیت اور قیامت پر ایمان لائے ہیں من الکفار یضحکون وہ کافروں پر ہنسیں گے، کیونکہ یہ ایک اصول ہے جو کسی پر ہنس ہے اس پر ہنسا جاتا ہے۔ جس طرح کافر دنیا میں مسلمانوں پر ہنستے تھے اس آنے والے قیامت کے دن مومن کافر پر ہنسیں گے۔ علی الارائک مساریوں پر بیٹھے ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ مومنین علی الارائک ینظرون تختوں پر یا بینچوں پر بیٹھ کر دائیں بائیں نظارہ کرتے ہوئے ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس دن مومن لوگ کافروں کو کہیں گے کہ تم نے دنیا کی فانی چیزوں میں پھنس کر اپنے ایمان کو برباد کر دیا اور اب آخرت کو بھی برباد کر دیا، لہذا آج ان فانی نعمتوں کا لطف اٹھاؤ۔ تم نے دائمی نعمتوں کے بدلے دنیا کی فانی نعمتوں کو پسند کیا، ایمان سے محروم رہے، کفر شرک کی رسموں کو پورا کرتے رہے۔ تم لوگ اپنی فکر کرنے کے بجائے کمزور مسلمانوں پر ہنستے تھے، ان کو بیوقوف کہتے تھے اور گمراہ کہتے تھے۔ اپنی بد باطنی کا آج لطف اٹھاؤ۔ حل کے کیا سویبا بدلہ دیے گئے الکفار کافر ما اس کا جو کانو تھے وہ یفعلون وہ کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سویب الکفار ما کانو یفعلون کیا کافروں کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس وقت انہیں کہا جائے گا کیا تمہیں بدلہ ملا یا نہیں، تمہیں اپنے کرتوتوں کا انجام دیکھ لیا کہ نہیں؟ تم دنیا میں شرکی اور کفری کام کرتے تھے، استہزاء اور تحقیر کرتے تھے، آج اس کا بدلہ اور مزہ چکھ لیا تم نے۔ یقیناً ان کا انجام ان کے سامنے ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ ان کو مل کر رہے گا۔ کفار مکہ مسلمانوں سے ایسی بدسلوکی اپنے دین کی حمایت میں ایک اچھا کام یعنی کار ثواب سمجھ کر کرتے تھے۔ قیامت کے دن ان کافروں کو ان کے اس کار ثواب کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ جب یہی خستحال مومن جنت میں اونچی مسندوں پر برجمان ہوں گے اور وہ ان سے ان کافروں کا نظارہ کر رہے ہوں گے، ان کا مضحکہ اڑائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اے مک دیوانے اور گمراہ تم تھے یا ہم؟ بعض مفسرین ان آیات کے شان نزول میں یہ روایت بھی ذکر کی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ منافقین نے انہیں دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کیے اور مسخری سے ہنستے اور آپس میں ان حضرات کے حق میں بےہودہ کلمات کہے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے ہی یہ آیتیں نازل ہو گئیں۔ حق تعالی جل شانہ ہم کو قیامت و آخرت پر ایمان کے ساتھ یقین کامل بھی نصیب فرمائیں کہ جو ہم آخرت سے کسی لمحہ اور کسی آن غافل نہ ہوں۔ یا اللہ اس زندگی میں ہمیں ان اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے جو ہماری آخرت کو نبھانے اور سنوارنے والے ہوں۔ یا اللہ ہمیں ان اعمال سے بچا لیجئے جو ہماری آخرت کو بگاڑنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔